ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الوالدان جنتك ونارك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم المقام، عزت و احترام کے قابل اسٹیج پر بیٹھے علماء اعظام، مہمانان اکرام، نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، خصوصاً آج کے اس اجلاس کی نظامت فرمانے والے حضرت مولانا محمد نفیس اسرار صاحب اور آج کے اس پروگرام کے روح رواں قاری محمد مجتبیٰ صاحب اور ان کے والد محترم اور مدرسہ حاضر کے اساتذہ اکرام اور معاونین. یوسف عزیزان ملت، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر انسانوں کو بھیجا، انسانوں کے درمیان مختلف قسم کے رشتہ دار بنائے، کسی کو کسی کا بھائی بنایا، کسی کو کسی کا بیٹا بنایا، کسی کو کسی کا شوہر بنایا، کسی کو کسی کی بہن بنائی، کسی کو ماں بنایا، کسی کو باپ بنایا. تمام کے تمام رشتے عزت و احترام کے قابل ہیں، لیکن ان تمام رشتوں میں جو ایک رشتہ سب سے زیادہ عزت و احترام کا حامل ہے وہ رشتہ والدین کا رشتہ ہے، جو اس دنیا کے اندر ہمارے آنے کا ظاہری سبب، جنہوں نے ہمیں اس دنیا کے اندر، جو ہم کو اس دنیا کے اندر لائے، وہ رشتہ سب سے پاکیزہ اور سب سے زیادہ عزت و احترام والا رشتہ ہے. والدین وہ ہستی ہے کہ جب بچہ اس دنیا کے اندر آتا ہے، اس کے اس دنیا کے اندر آنے سے پہلے والدین اس کے آنے کی خوشی اظہار کرتے ہیں، اس کے پہننے کا انتظام کرتے ہیں، اس کے اس دنیا میں آنے کے اندر اس کے لیے تمام تر انتظامات کرتے ہیں، دوائیوں کا انتظام کرتے ہیں، بستروں کا انتظام کرتے ہیں، اور پورے علاقے کے اندر، پورے گاؤں کے اندر، پورے محلے کے اندر یہ ڈنکا بجتا ہے کہ فلاں گھر کے اندر خوشی، فلاں گھر کے اندر بچہ پیدا ہونے والا ہے. میرے عزیزوں، نوجوانوں، آج میں آپ سے مخاطب ہو کر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ والدین وہ ہستی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے معلوم کیا کہ اللہ کے نبی بتاؤ والدین کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین
تمہاری جنت بھی ہے، والدین تمہاری جہنم بھی ہے۔ اگر تم نے والدین کو راضی کیا، اگر تم نے والدین کی اطاعت کی، اگر تم نے والدین کی فرما برداری کی، اگر تم نے والدین سے محبت کی، اگر تم نے والدین کی نافرمانی کی، تو تمہارے لیے وہی والدین جہنم بن جائیں گے۔ اور اگر تم ان کی اطاعت کرتے رہیں، ان کی فرما برداری کرتے رہیں، ان سے محبت کرتے رہیں، ان کو راضی کرتے رہیں، تو وہی تمہاری جنت کا سبب بنیں گے۔ اور نوجوانوں سنو سنو، اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے الفاظ میں کہہ دیا، الوالدان جنتک و نارک، کہ تمہارے لیے تمہارے والدین جنت بھی ہے اور جہنم۔ والدین ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس کے مقابلے میں دنیا کا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا ہے۔ عزیزو، جاؤ جا کر پوچھو ان گھروں سے جن گھروں کے اندر یہ چراغ گل ہو گیا ہے، جن گھروں کے اندر سے والدین انتقال کر چکے ہیں، جس کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، جو اس کے والدین گھروں کے اندر سے رخصت ہو چکے ہیں، ان سے معلوم کرو ان کے گھر ویران پڑے ہیں۔ ان کے گھر کے اندر چراغ تھا، جو روشنی تھی، جو چہچہٹ تھی، جو گھر کے اندر جس سے رونق ہوا کرتی تھی، جو والدین گھر کے اندر سے رخصت ہو چکے، والدین کا انتقال ہو گیا، تو گھر گم شدہ ہو گیا، وہ گھر ویران ہو گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ اس گھر کے اندر کی لائٹ، اس گھر کے اندر کی روشنی ختم ہو چکی ہے۔ والدین اگر بزرگ بھی ہے، والدین اگر بیمار بھی ہے، لیکن گھر کے اندر موجود ہے، تو وہی والدین اولاد کے سر کا تاج ہوا کرتا ہے، وہی والدین اولاد کے سر کا سایہ ہوا کرتا ہے۔ چاہے والدین کسی بھی حالت میں ہو، لیکن وہ والدین گھر کی رونق ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اگر تمہارے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو تم ان کو اف تک بھی مت کہو۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیان القرآن میں اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ اف کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے والدین کو اف بھی مت کہو۔ انسان جب والدین سے کچھ کام کو کہتا ہے، والدین جب بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں، ان کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے، ان کا دماغ کم کام کرتا ہے۔ جس طرح بچپن میں تیرا دماغ کام کرتا تھا، جس طرح بچپن میں تیرا ذہن تھا، اسی طرح والدین کا بڑھاپے کی عمر میں ذہن ہو جایا کرتا ہے۔ اگر اولاد والدین سے کسی کام کو کہتی ہے تو والدین اس سے جھجھک دیتے ہیں، اس کو دھمکا دیتے ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں، لیکن اگر اولاد نے اس ڈانٹ پر تک بھی کہہ دیا، ان سے ناراض بھی ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو نصیحت فرمائی، اولاد سے کہا کہ تمہارے لیے اپنے والدین کو اف تک کہنا بھی جائز نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معلوم کیا کہ اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں تمہارا ساتھی فلاں قصاب ہوگا، فلاں قریشی ہوگا، فلاں دکاندار پر جو گوشت بیچتا ہے، جو گوشت فروخت کرتا ہے، تمہارا جنت کا ساتھی وہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، پریشان ہوئے کہ آخرکار وہ قریشی، وہ قصائی، وہ گوشت بیچنے والا جنت کا میرا ساتھی کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا ساتھی تو کوئی بڑا ولی ہوگا، میرا ساتھی تو کوئی بڑا بزرگ ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ وہ
قصاب وہ قریشی کہاں ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ فلاں مارکیٹ کے اندر جاؤ، فلاں دکان پر فلاں قریشی بیٹا ہوگا، وہ گوشت کو تقسیم گوشت کو بیچ رہا ہوگا، وہی تمہارا جنت کا ساتھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل دیے اور گئے اس مارکیٹ کے اندر، جا کر دیکھا ایک دکان ہے، دکان پر ایک قریشی بیٹھا ہوا ہے، ایک گوشت فروخت بیٹھا ہوا ہے، وہ گوشت لوگوں کو بیچ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں پر کھڑے رہے اور اس کو دیکھتے رہے۔ اس کے بعد شام کا وقت ہویا تو اس قریشی نے اپنی دکان کو بند کیا اور اپنا تھیلا اٹھایا، اپنا جھولا اٹھایا اور اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ جب اس کے گھر پر پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گھر میں آنے کی اجازت طلب کی۔ اس قریشی نے حضرت کو گھر میں جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک کونے پر بیٹھ گئے اور وہ قریشی، وہ گوشت فروخت کرنے والا، وہ گوشت بیچنے والا جاتا ہے ایک کونے کے اندر۔ اس کی ایک بوڑھی ماں جو بالکل ضعیف ہے، اس کی نہ آنکھ کام کرتی ہے، اس کے نہ پاؤں کام کرتے ہیں، اس کے نہ ہاتھ کام کرتے ہیں، بالکل گندے لباس میں پڑی ہوئی ہے۔ وہ قریشی جاتا ہے اپنی ماں کے پاس، اس ماں کو اٹھاتا ہے، اس کی صفائی کرتا ہے، اس کے چہرے کو صاف کرتا ہے، اس کو کپڑے بدلواتا ہے، بالکل صاف ستھرا کرنے کے بعد اس کو کھانا کھلاتا ہے۔ کھانا کھلانے کے بعد اس کو اس کا منہ صاف کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ جنت کا ساتھی میرا یہ اس لیے ہے کیونکہ اپنی والدہ کی خدمت کرتا ہے، اپنی والدہ کی اطاعت کرتا ہے، اپنی والدہ کو راضی کرتا ہے، اپنے والدین کا دھیان رکھتا ہے، اپنی والدین سے محبت کرتا ہے، اپنی والدہ سے پیار کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، اس بڑھاپے کی عمر میں ان کا خیال رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو، اس قریشی کو، اس گوشت فروخت کرنے والے کو میرا جنت کا ساتھی بنایا۔ صرف اور صرف جنت والدہ کی خدمت کرنے کی بنا پر اس شخص کو مل رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور اس جنت کا دروازہ باپ ہے۔ اگر جنت میں داخل ہونا ہے تو باپ کی خدمت کرو، باپ کی اطاعت کرو، باپ کی فرما برداری کرو، باپ سے محبت کرو۔ باپ اگر کہے کسی کام کو وہ کام فلاں انجام دو اور جنت کے اندر داخل ہونا ہے تو باپ سے باپ کو راضی کرنا ہوگا اور وہی جنت اس ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ میرے عزیزوں، نوجوانوں، آج کے دور میں ہم نے سمجھا ہے کہ والدین ایک فضول چیز ہے، والدین کی کوئی حیثیت نہیں ہے، والدین کچھ بھی نہیں ہے، لیکن والدین ہی دنیا کی سب سے عظیم نعمت ہے۔ جس کے والدین نہیں ہے ان سے جا کر پوچھو کہ ان کے گھر کا حال اور ان کی زندگی کس طرح گزر رہی ہے۔ یہی والدین ہیں جو دنیا کے اندر اپنی اولاد کا سایہ بن کر چلا کرتے ہیں۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ والدین کو گالی گلوچ دی، والدین کی نافرمانی کی اور ہمیں دنیا بھی کے اندر بھی کامیابی مل جائے گی اور آخرت میں کامیابی مل جائے گی۔ ہرگز نہیں مسلمانوں، ہرگز نہیں۔ اگر والدین تم سے ناراض ہے، اگر والدین کی ناراضگی تمہیں ظاہر ہو گئی تو ان کو راضی کرو، ان کو رضامندی کرنے کی کوشش کرو۔ اگر تم سے والدین راضی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہے۔ اگر تم سے والدین ناراض ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ناراض ہے۔ ایک نوجوان کو یہ سوچی اور کہنے لگا کہ اماں جان، اپنی اماں کے پاس گیا اور اماں سے کہنے لگا کہ اماں جان، آج تم بہت کہتی ہو کہ تم والدین کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں، آج میں تمہارا حق ادا کروں گا۔ تم نے جو احسان مجھ پر
اوپر کیے ہیں میں ان احسان کا بدلہ آج تمہیں دوں گا۔ والدہ نے کہا کہ بیٹا احسان کا بدلہ تو میرا حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ نوجوان وزیر تھا، اپنی ماں سے ضد کرتا رہا اور کہتا رہا کہ ماں آج میں تیرے حق ادا کر کے رہوں گا۔ میں نے کہا کہ بیٹا جب تو اس بات پر بضد ہے کہ تو آج میرا حق ادا کرے گا تو ایک کام کرنا، آج رات کو میرے کمرے کے اندر سونا، میرے روم کے اندر سونا۔ اس کی ماں نے اس کی اپنی برابر میں ایک چارپائی ڈالی، اس پر اپنے لڑکے کے لیے بستر کر دیا۔ لڑکا سو گیا، رات میں آ کر سو گیا۔ جب ہلکی سی نیند میں لڑکا ہوا، والدہ چپکے سے اٹھی، ایک گلاس ٹھنڈا پانی لیا، اپنے لڑکے کے بستر پر ڈال دیا۔ لڑکا غصے سے اٹھا اور کہنے لگا کہ ماں تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ماں نے کہا کہ بیٹا تو آج میرا حق ادا کرنے کی بات کر رہا تھا۔ بیٹا یہ بات سن کر خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد جب لڑکا دوبارہ سو گیا، ماں پھر اٹھی، ایک گلاس پانی کا پھر ڈال دیا۔ لڑکا پھر غصے میں اٹھا اور کہنے لگا کہ ماں تجھے کیا ہو گیا؟ تو میرا بستر بار بار پانی سے تر کر رہی ہے، تو میرے بستر پر پانی ڈال رہی ہے۔ ماں نے پھر وہی کلمات کہے اور کہا کہ بیٹا آج تو یہ کہہ رہا تھا کہ میں تیرا حق ادا کروں گا، تو بیٹا یہ بات سن کر خاموش ہو گیا، اپنے غصے کو برداشت کیا۔ اور اس کے بعد تیسری مرتبہ جب بیٹا سویا تو ماں اٹھی اور اٹھنے کے بعد ایک گلاس پانی کا پھر لیا، اس اپنے اولاد کے اپنے لڑکے کے بستر پر ڈال دیا۔ لڑکا غصے میں اٹھا اور غصے میں کہنے لگا کہ ماں تو پاگل ہو گئی ہے، تو پاگل ہو گئی ہے، تو بے وقوف ہو گئی ہے، تجھے آج کیا ہو گیا؟ آج تجھے میں پاگل خانے میں بھرتی کراؤں، تیرا دماغ کا علاج کراؤں۔ بیٹا غصے میں جب اس ماں سے بات کہی، ماں نے کہا کہ بیٹا ابھی تو صرف 3 مرتبہ ہوا ہے، یاد کر اپنے اس وقت کو جب تو چھوٹا سا تھا، جب تو پیدا ہوا تھا، جب تو بستر پر پیشاب کرتا تھا اور سردی کا موسم ہوتا تھا، میں تجھے سوکھے بستر میں سلایا کرتی تھی اور اپنے آپ تیرے پیشاب کے بستر میں اس ٹھنڈے بستر میں سویا کرتی تھی۔ اسی طرح تیرے ساتھ میں نے 4 سال 5 سال گزارے ہیں اور تو پیشاب کر دیا کرتا تھا، میں تیرے پیشاب میں سویا کرتی تھی۔ ابھی تو صرف اس ایک رات کا حق ادا بھی نہیں ہوا ہے، جس رات میں تو نے پیشاب کیا تھا، میں تیرے پیشاب میں سوئی تھی اور تجھے سوکھے بستر پر سلایا تھا۔ بیٹے کی آنکھ میں آنسو آئے اور کہنے لگا کہ ماں اگر دنیا کی تمام تر چیزیں بھی میں نے تجھے لا کر دے دی، اگر دنیا کی تمام تر خوشی بھی میں نے تجھے لا کر دے دی، اگر میں ساری دنیا تیری خدمت کرتا رہا، اگر میں ساری اپنی زندگی تیری اطاعت کرتا رہا، تیری خدمت گزاری کرتا رہا، تو یقیناً میں تیرا حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ مسلمانوں، نوجوانوں، آج میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ والدین کچھ بھی نہیں ہے، والدین کے ساتھ ہم لڑائی کرتے ہیں، والدین کو ہم گالی گلوچ کرتے ہیں، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، والدین کی ہم نافرمانی کرتے ہیں۔ اگر والدین ہم سے کہتے ہیں کہ بیٹا یہ کام مت کرو، آج اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے مت جاؤ، تو بیٹا چلا اٹھتا ہے اور کہتا ہے اے بڑی اماں، اے بڑے باپ، تجھے تو بس یہی لگتا ہے کہ میرے دوست بیکار ہے، تجھے تو بس یہی لگتا ہے کہ میں گھوم رہا ہوں، تجھے تو بس یہی لگتا ہے کہ میں کام کیوں کر رہا ہوں۔ لیکن مسلمانوں سنو، وہ والدین جو بات کہتے ہیں وہ بات حق ہوتی ہے، وہ بات تمہارے فائدے کے لیے ہوتی ہے، وہ بات تمہارے لیے ہوتی ہے۔ اس بات میں جتنا نفع ہوتا ہے اس نفع کو ہم نہیں جان سکتے۔ یہ والدین کی عظمت، والدین کی عزت و احترام کا نتیجہ ہوا کرتا ہے کہ اگر والدین کی اطاعت کریں گے تو ہم جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اور سنو نوجوانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مقامات پر
جب کوئی صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اور کہتا کہ اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ آج جہاد میں چل رہا ہوں، تو اللہ کے نبی اس سے معلوم کرتے ہیں کہ بتاؤ تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ تو صحابی کہتے کہ اللہ کے نبی میری والدین میں سے والدہ یا والد زندہ ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے کہ تمہارا جہاد میں جانے سے افضل یہ ہے کہ تم اپنے والدین کے پاس جا کر ان کی خدمت کرو۔ حالانکہ جہاد ایک ایسا افضل عمل ہے، جہاد اتنا بڑا عبادتی کام ہے، لیکن اللہ کے نبی نے بعض مقامات پر ارشاد فرما دیا کہ جاؤ اپنی والدہ کی یا والد کی خدمت کرو۔ اس جہاد میں جانے سے افضل، اس جہاد میں جانے سے بہتر تمہارے لیے یہ ہے کہ تم اپنی والدین کی خدمت کرو، والدین کی اطاعت کرو۔ یہ اولاد کا والدین پر حق ہے، لیکن آج کل والدین بھی اولاد کے ساتھ بدسلوکی کرنے لگے ہیں، اولاد بھی والدین کے ساتھ بے انتہا ظلم زیادتی کرنے لگے ہیں، اور ان کی ظلم زیادتی یہ ہے کہ اپنے اولاد کی تربیت اچھے طریقے سے نہیں کرتے ہیں، اپنی اولاد کی اچھے طریقے سے تعلیم نہیں حاصل کراتے ہیں۔ اور سنو مسلمانوں، اگر ہم نے اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنانا ہے یا ہمیں اپنی اولاد کو انجینئر بنانا ہے، لیکن ان سب سے پہلے ہمیں قرآن کی تعلیم دلانی ہوگی، سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کو ان کو بتانا ہوگا، اور یہ بتانا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے۔ ہمارا ایمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونا چاہیے، ہمارا ایمان اللہ کی وحدانیت پر ہونا چاہیے، ہمارا ایمان قرآن کے احکام پر ہونا چاہیے۔ اگر ماں باپ اگر اپنی اولاد کو سب سے پہلے مدارس کے اندر داخل کر کے ان کو دینی تعلیم حاصل کرائے، ان کی تربیت میں اچھے طریقے سے کرے، اور آج یہ معصوم بچے جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ مغرب رات سے لے کر آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت، نعت نبی، ترانے اور تقاریر کر رہے ہیں، یہ اسی بات کا ثمرہ ہے کہ اس مدرسے نے آپ کو، آپ کے بچوں کو دینی تعلیم سکھائی ہے، اس مدرسے نے آپ کے بچوں کو ایک اچھی تربیت دلائی ہے۔ آپ نے اس مدرسے کے اندر اپنے بچوں کو داخل کیا تھا اس وقت میں جب آپ کے بچے نہ بولنا جانتے تھے، جب آپ کے بچے نہ اپنی ناک صاف کرنا جانتے تھے، جب آپ کے بچے نہ اپنا کپڑے پہننا جانتے تھے، لیکن اس مدرسے نے، قاری مجتبیٰ صاحب نے، قاری مصطفیٰ صاحب نے، ان کے معاونین نے، اس مدرسے کے مدرسین نے اپنے وقت کو خرچ کر کے، اپنے وقت کو صرف کر کے، اور اپنے رات دن کو قربان کر کے، اپنے چین کو ختم کر کے، اپنے سکون کو ختم کر کے آپ کے ان بچوں کو تعلیم دی ہے، آپ کے ان بچوں کو قرآن سکھایا ہے، آپ کے ان بچوں کو قرآن سکھایا ہے، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائی ہے، اور اس پروگرام کے لیے جتنی محنت ان معاونین کی ہے، ان مدرس کی ہے، وہ بے انتہا محنت ہے۔ تو میرے عزیزوں، اگر ہم اپنی اولاد کو اچھی تربیت دیتے ہیں تو اس کے لیے اس مدرسے کے مدرس آپ کے لیے اپنے وقت کو خرچ کرتے ہیں، اور ان کی مالی تعاون بھی آپ کرتے ہیں، اور آج آپ کا یہ اجلاس سجایا گیا ہے، ہمارے لیے خوشی کا مقام ہے، مسرت کا مقام ہے کہ اتنا بڑا اجلاس سجایا گیا، اور اس اجلاس کے اندر خرچ بھی ہوا کرتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میں آپ حضرات کی ایک واقعہ سناتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک بوڑھا شخص تھا جو نہ اس کی ٹانگیں تھی، صرف اس کے ہاتھ تھے، اور وہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے گیٹ پر بیٹھا کرتا تھا، تو اس سے طلبہ آتے جاتے تھے، وہ طلبہ سے نہ پیسے مانگتا تھا نہ بھیک مانگتا تھا، بس وہ بیٹھتا تھا، طلبہ کی زیارت کرتا تھا، ان معصوم بچوں کو دیکھتا تھا۔ ایک شخص نے ان سے معلوم کر لیا کہ آپ یہاں پر روز کیوں بیٹھتے ہو، آپ کے بیٹھنے کی کیا وجہ ہے، آپ اپنی وجہ سے بتلائیں گے۔ تو ان شخص نے کہا کہ میں
میرے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ میں ان اولاد، ان بچوں پر، ان طلبہ پر، ان مدارس کے بچوں پر خرچ کروں. میں کمزور آدمی ہوں، ضعیف آدمی ہوں، میرا کوئی کمانے والا نہیں ہے. میرے گھر کے اندر میری بہنیں ہیں، میری بوڑھی ماں ہے، وہ تھیلی بناتی ہے اور میں مارکیٹ میں جا کر بیچ آتا ہوں، اسی سے ہم خرچ کرتے ہیں. لیکن میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں ان معصوم بچوں پر، ان طلبہ پر، ان مدرسے کے بچوں پر خرچ کروں. لیکن میری جیب میں اتنا پیسہ نہیں ہے، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں ان کے اوپر خرچ کر سکتا ہوں. لیکن میں ان کی زیارت کرنے، ان کے ان خوبصورت چہرے کو دیکھنے کے لیے، ان کے ان معصوم چہرے کو دیکھنے کے لیے میں یہاں پر آ کر بیٹھ جاتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے، جو جس سے الفت رکھتا ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے، وہ جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا. تو میں ان معصوم بچے کو دیکھنے کے لیے آ جاتا ہوں. اس کے پاس بالکل پیسے نہیں تھے، صرف ان کی زیارت کرنے کے لیے مدرسے میں آتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی ہے، آپ کے جسم کے اندر جان دی ہے. آپ کا یہ مدرسہ ہے، آپ کا یہ ادارہ ہے، آپ کہیں دور بھی نہیں جانا پڑ رہا ہے. آؤ ان معصوم بچوں کی زیارت کرو، ان معصوم بچوں پر اپنے مال کو خرچ کرو.